مرید ناول 9:30 بجے ہمارے دوسرے چینل پر اپلوڈ ہوگا، جس کا لنک کمنٹ میں پن ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ناصرہ باجی ہنستے ہوئے: لیکن مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ کہیے سر، اب کیا کرنا ہے؟ مجھے باجی کی اس بات پر ہنسی آ گئی۔ شیرو: اب آپ وہ کریں جو آپ کا دل کرے۔ ناصرہ من ہی من میں: کاش میں وہ کر سکتی جو میرے دل میں ہے۔ تو ابھی اپنے دل کی بات تمہیں بتا دیتی۔ ناصرہ باجی: اچھا، تو پھر آج اس نئی جاب کی خوشی میں میری طرف سے پارٹی۔ آج میں آپ کے ساتھ وقت بتانا چاہتی ہوں، اپنے باس کو جاننا چاہتی ہوں۔ شیرو: اب پھر میرا مذاق اڑا رہی ہیں؟ ناصرہ باجی: ارے نہیں، سچ میں آج کا دن آپ کے ساتھ بتانا چاہتی ہوں۔ یہ میں نے کل ہی سوچ لیا تھا۔ شیرو: تو چلیے، کہاں چلنا ہے؟ ناصرہ باجی: کیا آپ آج مجھے مووی دکھانے لے چلیں گے؟ میں نے کئی سالوں سے سنیما میں پاؤں تک نہیں رکھا۔ میں آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ شیرو: ٹھیک ہے چلیے، پر کیا سچ میں ایسی ہی بات کریں گی وہاں پر بھی؟ ناصرہ باجی: یہی تو میری شرط ہے۔ شیرو: آپ مجھے مار کھلوا کر ہی رہو گی گھر سے؟ ناصرہ باجی: ہی ایسا نہیں ہوگا کبھی بھی، چلیے آپ۔ ناصرہ من ہی من میں: آپ کو نام سے بلانے کا اب دل ہی نہیں کرتا۔ شوہر کو نام سے تھوڑی ہی بلایا جاتا ہے۔ آج تو مجھے اس طرح آپ کے ساتھ جوڑ کر ثابت کر دیا گیا کہ میری تقدیر آپ سے ہی جڑی ہے۔ میں ہمیشہ آپ کی پرچھائی بن کر رہوں گی۔ آفس سے نکل کر میں باجی کو لے کر ایک ملٹی پلیکس میں چلا گیا۔ باجی کا مجھے پتہ ہی تھا کہ وہ کہیں آتی جاتی نہیں ہیں، اس لیے میں نے سوچا آج کا دن ان کے حساب سے ان کے ساتھ ہی گزاروں۔ میں نے خود کے لیے اور باجی کے لیے اور 2 ٹکٹیں لیں اور مووی دیکھنے چلے گئے۔ یہ ایک رومانٹک انڈین مووی تھی۔ پوری مووی میں باجی کا دھیان مووی پر کم اور مجھ پر زیادہ رہا۔ وہ بس میرا بازو پکڑ کر ہی بیٹھی رہی۔ مووی دیکھنے کے بعد ہم نے ہلکا پھلکا ریسٹورنٹ سے کھا پی لیا اور پھر میں انہیں شاپنگ کے لیے لے گیا۔ باجی نے میرے لیے 2 ٹی شرٹ اور پینٹ لیں۔ میں نے بھی اپنی پسند کے سوٹ انہیں لے کر دیے۔ باجی بس مسکراتے ہوئے میری ہر بات مان رہی تھیں اور ایک بار بھی انہوں نے میرا نام نہیں لیا اور نہ ہی مجھے تم کہہ کر بلایا۔ مجھے بڑا عجیب لگ رہا تھا، لیکن باجی کی کنڈیشن کے آگے مجھے چپ رہنا پڑا۔ مال میں بنے ایک جیولری شو روم کو دیکھ کر میرے من میں ایک بات آ گئی اور میں باجی کو لے کر وہیں چلا گیا۔ سیلز مین: جی سر، کیا لیں گے آپ؟ شیرو: پائل ہوگی آپ کے پاس؟ سیلز مین: کیسی پائل چاہیے سر آپ کو؟ سلور میں یا گولڈ میں؟ لیڈیز کے لیے یا گرلز کے لیے؟ شیرو: ان کے لیے۔ سیلز مین نے ناصرہ باجی کی طرف دیکھا اور جلدی سے پائلیں نکالنے لگا۔ ناصرہ باجی میری طرف دیکھنے لگیں۔ ناصرہ باجی: یہ سب؟ شیرو: مجھے اچھی لگتی ہے پائل کی آواز اور میں چاہتا ہوں آپ بھی پائل پہنا کریں۔ میری یہ بات سن کر ناصرہ باجی شرما گئیں۔ ناصرہ من ہی من میں: آپ کو جو بھی پسند ہے آپ بس کہہ دیجیے، میں آپ کی ہر بات مانوں گی، ہر تمنا پوری کروں گی۔ سیلز مین نے بہت ساری پائلیں نکال کر ہمارے سامنے رکھ دیں، مگر میں نے
बाजी की तरह सिंपल सी पायल ही पसंद की। एक तो बाजी को जॉब करनी थी, दूसरा बाजी खुद ही सिंपल रहती थीं, इसलिए ज़्यादा भारी या ज़्यादा आवाज़ करने वाली पायल उनके लिए सही नहीं थी। शेरू, ये आपके लिए सबसे बेहतरीन रहेगी। जॉब पर चाहे मत पहनना, पर घर पर या बाहर आप पहन सकती हैं। नासरा बाजी, ये बहुत खूबसूरत है सर। थैंक्स फॉर लवली गिफ्ट। मैंने कार्ड से पेमेंट की और फिर हम दोनों वहाँ से बाहर आ गए। अब बाजी के पास 3-4 शॉपर थे, इसलिए उनको बैठने में मुश्किल हो रही थी। बाजी पूरी तरह मेरे साथ जुड़कर बैठ गई। उनका हाथ मेरी छाती पर था और किसी गर्लफ्रेंड की तरह वो मेरे साथ चिपकी बैठी थी। मुझे उनकी नज़ाकत का एहसास हो रहा था। नासरा बाजी, आपने जो ये गिफ्ट दिया है ना, इसे आप अपने हाथों से ही पहनाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। शेरू बाजी, अब हम अंकल के घर जा रहे हैं। अब तो ये आप जनाब कहना बंद कर दो। नासरा बाजी, वहाँ जाकर नहीं कहूँगी, पर यहाँ तो हम अकेले हैं। वैसे आज पहली बार ऐसा लग रहा है मेरी भी अपनी ज़िंदगी है कोई, और ये एहसास आपने ही मुझे करवाया है। थैंक्स फॉर सच अ लवली डे। मैं ये दिन हमेशा याद रखूँगी। नासरा बाजी की बात सुनकर मुझे एहसास हुआ, वाकई मैं वो अपने बारे में तो सोचते ही नहीं। उनकी भी तो अपनी लाइफ है, कुछ अपने ख्वाब, कुछ जज्बात उनके भी होंगे, मगर वो बस अपनी ज़िम्मेदारी निभाने में ही लगी रहती हैं। शेरू, आप बस मुझे बता दीजिए, फिर देखना मैं आपकी हर तमन्ना पूरी करूँगा। नासरा बाजी, सच? आप मेरी हर तमन्ना पूरी करेंगे? वाओ, थैंक्स यू वेरी मच। बाजी ने पीछे से ही मेरी गर्दन पर चूम लिया और मेरे साथ ज़ोर से चिपक गई। मुझे ये थोड़ा अलग लगा, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा और थोड़ी देर में ही हम अंकल के घर पहुंच गए। जैसे ही हम घर में दाखिल हुए, आंटी और सुमाइला बाजी हाल में ही बैठी थीं। दोनों हमें देखकर खुश हो गईं, लेकिन सुमाइला बाजी ने मेरी तरफ नाराज़गी से देखा। नासरा बाजी गले लगकर आंटी से मिली। आंटी, कैसी हो नासरा बेटा? आज तो निहायत अच्छी लग रही हो। शॉपिंग करके आ रही हो क्या? नासरा बाजी, मैं ठीक हूँ। आंटी, आप कैसी हैं? हाँ, वो आज जॉब इंटरव्यू था, वहाँ से फिर आते हुए शेरू ने ये शॉपिंग करवा दी। आप ही की कंपनी में जॉब लगी है। आंटी, तुम भी तो हमारी हो, फिर वो कंपनी तुम्हारी भी तो हुई ना। इसी खुशी के मौके पर मुँह मीठा करना बनता है। आंटी ने रानी को आवाज़ दी और कुछ मीठा लाने को कहा। नासरा बाजी अब शुमाइला बाजी से मिल रही थीं और मैं आंटी से शुमाइला बाजी को कांग्रेचुलेशन बाजी, ये आपने बहुत अच्छा किया पापा को ज्वाइन करके। नासरा बाजी, ये सब शेरू की वजह से हुआ है। मैं जब शुमाइला बाजी के पास आया तो वो नाराज़गी से देखने लगीं। शुमाइला बाजी, तुमसे तो बात ही नहीं करनी मुझे। एक बहन को शॉपिंग करवा रहे हो और दूसरी से मिलना भी पसंद नहीं करते। मुझे तो लगा था इतने सालों बाद मिले हो तो तुम्हें खुशी होगी मुझसे मिलकर, पर लगता है तुम्हें तो मेरी परवाह ही नहीं। शेरू, ऐसा भला हो सकता है बाजी कि मैं आपसे मिलना ना चाहूँ? आप सो रही थीं तो मैंने आपको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा। आंटी, अंकल ने जो प्यार मुझे दिया है, उसके बाद तो मैं ऐसी गलती ख्वाब में भी नहीं कर सकता, और आप मेरे बारे में ऐसा सोच रही हैं। अगर आपको बुरा लगा है तो मैं कान पकड़कर माफ़ी
میں نے ابھی اپنی بات ختم بھی نہیں کی تھی کہ شمائلہ باجی میرے گلے لگ گئی اور زور سے مجھے اپنے ساتھ کس لیا۔ شمائلہ باجی، میں تو مذاق کر رہی تھی میرے بھائی، مجھے پتہ ہے تم کتنی پرواہ کرتے ہو موم ڈیڈ کی۔ امی نے بتایا ہے مجھے سب۔ سچ بتاؤں تو میں تم سے ملنا چاہ رہی تھی۔ تمہاری تعریف کرتے ہیں۔ میرا یہ چھوٹا بھائی کتنا بڑا ہو گیا کہ اپنے بیگانے سب تمہاری تعریف ہی کرتے ہیں، کسی ایک نے بھی کوئی برائی نہیں کری۔ میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کبھی دوبارہ اپنے اس بھائی کو دیکھوں گی بھی۔ ہم تو یہی سوچتے تھے کہ تم آنٹی پہلے کیسے غصہ کر رہی تھی کہ میں یہ کروں گی وہ کروں گی، اب دیکھو کیسے چپکی پڑی ہے اس سے۔ آنٹی نے شمائلہ باجی کو چھڑاتے ہوئے کہا تو وہ مجھ سے الگ ہوئیں اور آنٹی کو دیکھنے لگیں۔ شمائلہ باجی، غصہ بھی کروں گی اور پیار بھی، میرا بھائی ہے، میں جو مرضی کروں، آپ بیچ میں نہیں بولیں گی۔ آپ ہی کی غلطی تھی، کل مجھے جگایا کیوں نہیں؟ آنٹی لو اب مجھ پر غصہ کرنے لگی، چلو پہلے منہ میٹھا کرو۔ آنٹی نے رانی کے ہاتھ سے برفی لے کر سب کا منہ میٹھا کروایا۔ شمائلہ باجی نے مجھے اور ناصرہ باجی کو اپنے پاس بٹھا لیا اور شوپر چیک کرنے لگیں، جیسا کہ ہر لڑکی کی عادت ہوتی ہے۔ شمائلہ باجی، یہ سوٹ تو بہت اچھا ہے، کہاں سے لیا؟ ناصرہ، یہ شیرو کی پسند ہے باجی، اسی نے دلایا ہے۔ شمائلہ باجی، پھر تو مجھے بھی شاپنگ تم ہی کرواؤ گے، میرا بھی تو کچھ حق بنتا ہے نا اپنے بھائی کی جیب پر۔ شیرو کیوں نہیں، جب آپ بولو گی تب چلیں گے۔ شمائلہ باجی، یہ کیا ہے اس میں؟ شمائلہ باجی کے ہاتھ میں پائل والا باکس آ گیا اور انہوں نے اسے کھول لیا۔ شمائلہ باجی، واؤ، یہ تو بہت اچھی ہے، یہ کہاں سے لی؟ مجھے بھی ایسی پسند ہے، سمپل اور ہلکی۔ ناصرہ باجی، تمہیں پسند ہے تو تم رکھ لو، ویسے یہ بھی شیرو نے ہی لے کر دی ہے، تمہاری پسند تو واقعی میں بہت اچھی ہے۔ باجی آپ رکھ لو، اس نے اتنے پیار سے لے کر دی ہے، میں اس سے اور لے لوں گی۔ کیوں لے کر دو گے نا مجھے؟ شمائلہ باجی، شیرو کیوں نہیں؟ باجی آپ بھی تو میری باجی ہو۔ شمائلہ باجی، سچ میں بہت اچھا ہے، تو سب سے کتنا پیار کرتا ہے، تھوڑا مویت کو بھی سب سکھا دے، اسے تو پرواہ ہی نہیں میری کوئی۔ شمائلہ باجی مجھے اور ناصرہ باجی کو گھیر کر بیٹھی رہیں۔ شاپنگ سے شروع ہوئی باتیں بچپن تک پہنچ گئیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے جب لڑکیاں آپس میں باتیں کرنے بیٹھ جائیں۔ آنٹی نے ہم سب کو کھانا وہیں کھلا دیا۔ اس کے بعد بھی شمائلہ باجی آنے نہیں دے رہی تھیں، پر جب زرینہ خالہ اور صابرہ خالہ کا فون آنے لگا تب کہیں انہوں نے آنے دیا۔ اس کے بعد میں ناصرہ باجی کو چھوڑنے ان کے گھر چلا گیا۔ تب تک زرینہ خالہ بھی گھر آ چکی تھیں۔ ہم گھر پہنچے تو خالہ اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھیں۔ ناصرہ باجی نے بیل بجائی تو دروازہ نہیدہ نے ہی کھولا۔ نہیدہ باجی، کہاں رہ گئی تھیں آپ؟ شاپنگ سے آ رہی ہیں کیا؟ تو لے کر گیا تھا باجی کو؟ ناصرہ باجی، نہیں، میں لے کر گئی تھی اسے، اب تو اندر آنے دے، بعد میں پوچھ لینا سب۔ امی کہاں ہیں؟ اندر آتے ہی ناصرہ باجی نے خالہ کا پوچھا تو خالہ آواز سن کر اپنے کمرے سے باہر آ گئیں۔ ان کی چال تھوڑی بدلی ہوئی تھی، وہ آہستہ آہستہ اور پاؤں پھیلا کر چل رہی تھیں۔ زرینہ خالہ، تو آ گئی بیٹی، میں کب سے انتظار کر رہی تھی تیرا۔ ناصرہ باجی خالہ سے گلے ملی، خالہ کی نظر مجھ سے ملی تو وہ شرما گئیں، مگر مجھے ان کا شرمانا سمجھ نہیں آیا۔ ناصرہ باجی، لو امی پہلے منہ میٹھا کرو، مجھے جاب مل گئی۔ زرینہ خالہ، سچ؟ یہ تو بہت اچھی بات ہے، اب کہاں لگی ہے جاب؟ ناصرہ باجی،
میری طرف دیکھتے ہوئے اپنی ہی کمپنی ہے امی، اور جاب بھی بہت اچھی ہے، بالکل میری پسند کی۔ اپنے باس کا سارا کام اب میں ہی دیکھوں گی، پرسنل سیکرٹری بنایا ہے مجھے۔ زرینہ خالہ پریشانی سے: پرسنل سیکرٹری؟ بیٹا وہ لوگ اچھے تو ہیں نا؟ ناصرہ باجی: ارے امی تم بالکل ٹینشن مت لو، میں نے کہا نا اپنی ہی کمپنی ہے، وہاں تو کوئی میرے سے اونچی آواز میں بات بھی نہیں کرے گا کہ باس ہی اپنا ہے۔ نہیدہ: باس؟ اپنا باس پسند تو نہیں آ گیا؟ کیا چکر ہے باجی، کہیں آپ کو؟ ناصرہ باجی میری طرف دیکھتے ہوئے: ہاں باس تو مجھے پسند ہے، پر تو کچھ غلط مت سوچ، اصل میں وہ کمپنی شاہد انکل کی ہے اور انہوں نے مجھے ڈائریکٹر کی پرسنل سیکرٹری بنایا ہے، اس لیے کہہ رہی تھی کہ کمپنی اپنی ہی ہے، وہاں کسی طرح کا ڈر خوف نہیں۔ نہیدہ: ویسے ڈائریکٹر کون ہے جس کی پرسنل سیکرٹری بنایا ہے آپ کو؟ ناصرہ باجی تو بس سوال ہی کرتی رہے گی کیا، جا جا کر چائے بنا۔ اور امی کو کیا ہوا، ایسے کیوں چل رہی ہیں؟ زرینہ خالہ: کچھ نہیں بیٹا، وہ نس چڑھ گئی تھی اس لیے تھوڑا چلنے میں درد ہے، ویسے بالکل ٹھیک ہوں میں۔ اب ناصرہ باجی پیچھے ہٹیں تو میں بھی زرینہ خالہ سے ملنے کے لیے آگے ہوا اور ان کو آداب کہنے لگا۔ وہ تو انہوں نے مجھے گلے لگا لیا۔ زرینہ خالہ: سدا خوش رہو، ایسے ہی سب کو خوشیاں دیتے رہو، تو سچ میں بہت بڑا ہو گیا ہے، میں تو تجھے چھوٹا بچہ ہی سمجھتی تھی۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیو میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے، ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔